بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس چینل پر میری حاضری کا مقصد UK میں مقیم پاکستان آزاد کشمیر کے نامور صحافی، شاعر، ادیب، اینکر پرسن جناب شراز خان صاحب اور چودھری عبدالعزیز صاحب کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اسی چینل پر انٹرویو دیتے ہوئے تقریباً 2 ماہ پہلے میں نے اپنی یونین کونسل پتنی کے درپیش پانی کے مسئلے کو دنیا کے سامنے ہائی لائٹ کیا تھا اور پانی کے فراہمی کے لیے اپیل کی تھی۔ میں آپ اور جناب چودھری عبدالعزیز صاحب کی انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں محسنوں نے اس مسئلے کے لیے صدقے دل سے کوشش کی۔ آپ دونوں نے جس خوبصورت انداز سے مختلف اخبارات میں پانی کے مسئلے پر اپنے الگ الگ کالم لکھے وہ یقیناً قابل تعریف ہے۔ یہ آپ کی ہمدردی اور خلوص ہی تھا کہ آپ نے اسے اپنا ذاتی مسئلہ سمجھ کے نہ صرف مختلف اخبارات میں اس کو اجاگر کیا بلکہ کالموں کے ذریعے بھی اجاگر کیا اور کئی حکومتی اراکین سے بھی رابطہ کیا اور پانی کے مسئلے کی طرف ان کی توجہ بھی دلاتے رہے۔ اور میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتی ہوں جناب شراز خان صاحب اور چودھری عبدالعزیز صاحب کہ آپ کی جو کوششیں ہیں اور آپ کی جو محنت ہے وہ رنگ لائی اور آپ کی مخلصانہ کوششوں کی وجہ سے پینے کے مسئلے پر کافی پیش رفت بھی ہوئی۔ اب تقریباً 2 ماہ سے پولنگ اسٹیشن آمگا اور چنیاڑا کی حدود میں پینے کا صاف پانی مل رہا ہے۔ شراز صاحب یقیناً آپ کو یہ بات سن کر خوشی ہوگی کہ ابھی آپ دونوں نے ایک ہی کالم ہی لکھا تھا کہ پانی کے جو کام ہے واٹر سپلائی کا اس پہ جو کام ہے وہ شروع ہو گیا تھا اور پانی کی سپلائی پر کام شروع ہو گیا۔ میری انٹرویو نشر ہونے سے 3 یا 4 دن بعد ہی پانی ملنا شروع ہو گیا۔ میں نے فوراً آپ کا شکریہ ادا کرنے میں اس لیے تاخیر کی کہ میں کچھ عرصہ تک پانی کی روٹین دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ پانی عارضی طور پر ہے یا مسلسل ہمیں ملتا رہے گا۔ شراز صاحب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 10 یا 15 دن کے اندر پانی کیسے ملنا شروع ہو گیا، تو یقیناً یہ ناممکن ہے۔ اس لیے میں مختصر آپ کو بتاتی چلوں کہ تاکہ آپ کو بھی احباب نہ رہے۔ جیسا کہ میں نے اپنے انٹرویو کے دوران بتایا تھا کہ پانی کی جو واٹر سپلائی کی اسکیم ہے اس پہ زیادہ تر جو کام ہے وہ ہو چکے ہیں، ابھی کچھ ہی باقی تھا۔ سورس آف واٹر پتنی کے مقام پر ہے، یہاں ٹیوب ویل کا بور مکمل ہو چکا ہے لیکن تاحال ابھی جو ٹیوب ویل ہے وہ نہیں لگایا گیا اور نہ ہی ٹیوب ویل کے لیے کوئی بجلی کا کنیکشن ہی لگایا گیا ہے۔ تو اس لیے پتنی سے تھوب تک پانی جو ہے وہ آٹو پریشر سے ہی آ رہا ہے۔ اس بات کا بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتی ہوں کہ تھوب کے مقام پر پانی کی جمع بندی کے لیے تعمیر کی گئی ٹینکیوں پر وہاں کے چند لوگ قابض ہیں جو دوسروں کو اس پانی سے مستفید نہیں ہونے دے رہے۔ اب آپ کی وساطت سے آواز بلند کرنے پر انہوں نے فی پولنگ اسٹیشن 18,000 کے عوض پانی دینا شروع کر دیا ہے اور اس مہربانی پر بھی میں ان کی شکر گزار ہوں۔ شراز صاحب اگرچہ یہ پانی انتہائی کم اسکیل سے اور ہفتے میں 2 ہی بار مل رہا ہے اور اس سے کوئی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، لیکن آپ کی کاوشوں سے اتنا ضرور ہوا ہے کہ پینے کی حد تک پولنگ اسٹیشن آمگا اور چنیاڑا کی حدود میں پانی ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مہربانی ہے یہ کب تک جاری رہتی ہے۔ البتہ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ تھوب والے کس مد میں آمگا اور چنیاڑا اور دیگر بستیوں سے ہی گنڈا ٹیکس وصول کر رہے ہیں، حالانکہ جو اصولاً تو بات یہ ہے کہ بستی والے صرف اپنے لائن مین یا پھر وال کیپر کو تنخواہ دینے کے پابند ہوتے ہیں، نہ کہ گنڈا ٹیکس دینے کے پابند ہوتے ہیں۔ لہٰذا مہربانی کریں اور آپ اپنے اخراجات خود برداشت کریں۔ اوروں کی طرح آپ بھی اپنے لائن مین اور وال کیپر کو خود اپنی بستی سے بل جمع کر کے پوری تنخواہ کریں، نہ کہ دوسری بستیوں پر بوجھ ڈالیں۔ شراز صاحب غور کیجیے کہ تھوب کے مقام پر 120 گھرانے ایسے ہیں جو کہ پانی بھر رہے ہیں جبکہ بل صرف 80 گھرانے ادا کر رہے ہیں، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ بل نہ دینے والوں میں ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ دار شامل ہیں۔ اور ناانصافی یہ دیکھیں کہ تھوب کے لوگ ماہانہ جو ہے وہ 16 ٹینک پانی استعمال کر رہے ہیں جبکہ دیگر بستیوں کو ماہانہ 4 ٹینک پانی دے رہے ہیں۔ سینہ زوری کا یہ بھی عالم ہے کہ جب ان کو کوئی روکتا ہے یا باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوٹ مار ایسی ہی جاری رہے گی اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حالانکہ یہ واٹر سپلائی کسی اسکیم، گھر یا فرد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کی ملکیت ہے، اس سے استفادہ حاصل کرنا میرے خیال میں سب کو برابر کا حق ہے۔
بشرا صاحب، میں آپ کے چینل کے ذریعے ارباب اختیار سے اور جو میرے کشمیری بہن بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو یو کے میں یا بیرون ملک میں جا کے رہ رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ہم بے بس لوگوں پہ رحم کریں اور انصاف کریں اور اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں، عمل کریں تاکہ سرکاری سطح پر کسی نظم و ضبط کے تحت متاثرین کو پانی کی فراہمی ممکن ہو۔